اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشر محرم کی اس گفتگو میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے، اور اب تک ہم نے یہ سمجھا ہے کہ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ظلم کے ساتھ، ظالم کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی ٹالرنس نہیں انجسٹس سے۔ ظلم کی مخالفت کرنا ہے، بھلے قول سے کریں یا فعل سے کریں۔ ظلم کی مخالفت لازمی ہے، بھلے ہی ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اور اسی کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بابصیرت لیڈر امام حسین علیہ السلام کس طرح امن کی کوشش کرتے ہیں، کس طرح جنگ نہ ہو اس کی پوری کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جنگ ہوگی تو انسانی خون بہے گا، خون ریزی ہوگی۔ تو جنگ کو روکنے کی، اپنی طرف سے جنگ کو ٹالنے کی انہوں نے پوری کوشش کی، اور خود اپنی طرف سے کوئی جنگ کا انتظام، کوئی تیاری آپ نے نہیں کی۔ آپ کا مدینے سے مکے تک کا سفر اور مکے سے پھر کوفے تک کا سفر اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے کبھی اپنی طرف سے جنگ کی کوئی تیاری نہیں کی، اور جنگ کرنے کو آپ سے کہا گیا تو آپ نے یہ تجویز بھی رکھی کہ میں اسلامی سرحد کے پار چلا جاؤں گا۔ آپ دیکھیے کہ لوگ ذرا سی بات پر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ محافظ انسانیت کا عمل ہے کہ جہاں تک ہو رہا ہے خون ریزی سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ارادہ نہیں رکھتے کہ جنگ ہو، لیکن ظلم کو اپنی رضامندی یعنی اپنی بیعت بھی نہیں کر سکتے، ظلم سے کمپرومائز بھی نہیں کر سکتے، اور اس بات کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ انسانی خون نہ بہے۔ تو اب تک ہم نے اسی چیز کو پچھلی 2 ویڈیوز میں اسی کے اوپر بات کی تھی۔ ہم اگر آج کسی سے پوچھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی کیوں پیش کی، تو یہی اس کا جواب ہوتا ہے کہ آپ نے اسلام کو بچایا۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ اسی شخص سے دوسرا سوال کیجئے کہ کس طرح بچایا اسلام کو، تو پھر اس کے بعد کے جوابات جو ہیں وہ بہت زیادہ سیٹسفیکٹری نہیں ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھیں، روزے بھی رکھے جا رہے تھے، حج بھی ہو رہا تھا، لیکن اسلام جس طرح کا سماج چاہتا ہے، جس طرح کے معاشرے کی تشکیل اسلام نے کی تھی، اب وہ سماج اور اس وقت کے سماج میں، سن 61 ہجری کے سماج میں فرق آ گیا تھا۔ لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے اور اپنی ذاتی عبادت کر کے سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے فلاح اور اللہ کی قربت حاصل کر لی ہے۔ سماج میں ہونے والے ظلم ان کو بے چین نہیں کرتے تھے، اور سماج میں کس درجہ ظلم تھا، واقعہ کربلا اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور واقعہ کربلا سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے جو اپنے ایمبیسڈر بھیجے تھے، ایک تو جناب مسلم بن عقیل تھے جو آپ کے کزن تھے، اور ایک قیس بن مسہر کوفہ بھیجا تھا، ایک کو بصرہ بھیجا تھا، اور ان لوگوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا، جو یہ ثبوت ہے کہ کس درجہ سماج میں ظلم پنپ چکا تھا، اور کس درجہ سماج بے حس ہو چکا تھا کہ اس ظلم کا مقابلہ کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی۔ جب آپ سے سوال بیعت کیا گیا تو آپ نے مدینے سے مکہ ہجرت کی، اور اس کے بعد جب خطوط آئے تو آپ 8 ذی الحجہ کو مکے سے کوفے کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ بہت خاص تاریخ ہے، حج کے پہلے، ٹھیک حج سے پہلے آپ جا رہے ہیں مکے سے، اور لوگ
مکے میں آ رہے ہیں حج کرنے، تاکہ سب لوگ دیکھ لیں کہ حسین ابن علی کیوں جا رہے ہیں، سمجھیں کہ بات اتنی ہی اہم ہے کہ آپ حج ترک کر کے، چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، آپ اپنی ذاتی عبادات کو جو ہے وہ چھوڑ کر کے آپ سماجی فلاح کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ اسلام کا بہت اہم پیغام ہے، کیونکہ اسلام میں جو انسان کی عبادات ہیں، اگر وہ سماجی، کیونکہ ایک سوشل سسٹم کا نام ہے اسلام، اور اگر یہ سماجی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کے انسان عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اور امام حسین جیسا شخص جو ہے وہ حج سے ٹھیک پہلے مکے سے کوفے کی طرف کوچ کر رہا ہے، اپنی ذاتی عبادت کو چھوڑ کر اب سماجی فلاح کے لیے کوچ کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ جو میرے والد محترم جو ہے وہ اکثر مجالس میں پڑھا کرتے تھے، اس کو میں یہاں پر کہنا بتانا ضروری سمجھتی ہوں، کیونکہ بات حج کی آ گئی ہے۔ آپ بتاتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے کئی حج کیے اور کئی عمرہ کیے، اور آپ نے پیادہ حج کیے، مطلب آپ مدینے سے مکے جو ہے وہ پیدل جاتے تھے حج کرنے۔ بلکہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ اور امام حسن علیہ السلام ساتھ ساتھ حج کرنے جا رہے تھے، دونوں پیدل جا رہے تھے، تو جو لوگ مسلمان جو حج کرنے آ رہے تھے، ظاہر سی بات ہے آپ مسلمانوں کے لیے لائق تعظیم تھے، تو لوگ اپنی اپنی سواریوں سے اتر جاتے تھے، کیونکہ آپ کے پیدل چلتے وہ اپنی سواری پہ بیٹھ کے آپ سے آگے نہیں نکل سکتے تھے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، تو کسی نے آ کر کے آپ لوگوں سے کہا کہ شہزادوں آپ بھی جو ہے وہ سواری پر بیٹھ جائیے، کیونکہ جو لوگ ہیں وہ آپ کی تعظیم کے مارے جو ہے اپنی اپنی سواریوں سے اتر گئے ہیں، اور ان میں سے بہت ایسے ہیں جن کو پریشانی ہو رہی ہے پیدل چلنے میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم بیٹھیں گے تو نہیں سواری پر، لیکن آگے جو راستہ کٹتا ہے کوئی تو ہم دوسرے راستے سے چلے جائیں گے، ہم راستہ بدل لیں گے تاکہ ہمارے پیچھے آنے والوں کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ ہے امام حسین علیہ السلام، جنہوں نے پیدل چل کے کئی حج اور کئی عمرہ کر چکے ہیں۔ لیکن آج کیونکہ سماج کی حالت یہ ہو گئی ہے، سماج میں اتنی بے حسی ہے، تو لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ دیکھو پرسنل جو اپنی ذاتی عبادات ہیں وہ سماجی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر نہیں کی جا سکتی، اور اگر کی جائیں گی تو ان کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ سکھانے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے آپ حج سے عین پہلے آپ مکے سے کوچ کرتے ہیں، اور جس وقت آپ مکے سے روانہ ہوتے ہیں تو مکے میں حج کرنے کی غرض سے جو ہے وہ ایک شاعر تھا فرزدق، وہ مکے میں انٹر کر رہا ہے، تو وہ آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ اس سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کوفے کے حال بتاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ یعنی اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اور آپ کا ساتھ نہ دینا، لوگوں کا آپ کی مدد نہ کرنا بنی امیہ کی تلواروں کی مدد کرے گا۔ تو یہ حالت ہو گئی تھی سماج کی کہ جانتے ہوئے بھی کہ کیا صحیح ہے، سچ کا ساتھ دینے کی ہمت لوگوں میں نہیں تھی۔ تو اسی سماج میں ایمان کی حرارت پیدا کرنے کے لیے آپ نے قیام کیا، اور شاید اسی لیے کسی شاعر نے لکھا ہے کہ نبض ایمان تیری نبضیں ڈوب جانے سے چلی، کہ لوگوں میں جب آپ کی شہادت ہوئی، جب آپ کو بے رحمی سے قتل کیا گیا، تو آپ کے اس قتل نے، آپ کی بظاہر تھمتی ہوئی سانسوں نے
ایمان کی سانسیں چلائیں. ایمان کی نبض جو ہے آپ کی نبض ڈوبی اور ایمان کی نبض چلنا شروع ہوئی. آپ کے جسم کی حرارت ایمان